نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال رسول الله رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من شاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد صلى الله عليه وسلم مرحبا بابا سے بلند محبت اور عقیدت کے ساتھ اگلے روز کی فرمائی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلام و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. تو بیش کی زندگی کے بڑے کے بعد الحمدللہ استاد محترم ہمارے شیخ حضرت علامہ مفتی محمد ابوبکر صدیق شاہ سید کی اہمیت الحمدللہ جب افروز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم کی عمر میں خاص برکات کا نزول اور آپ کا فیضان ہم سب پہ جاری ساری ہونا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مفتی صاحب کے بیان سے پہلے مختصر سا کسی بھی اصلاحی پہلو پہ بیانات کا سلسلہ جاری ساری ہے. اسی ضمن میں آج ہم شکر کے متعلق سنیں گے. شکر کا مضمون اگرچہ بہت وسیع ہے، کوشش کی جائے گی کہ اس مختصر سی نشست میں اس کے ایک پہلو کو کم از کم اجالا کیا جائے. یاد رہے شکر کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے اور اپنے ارشاد فرمایا واشکرونی ولا تکفرون، میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو. ایک مقام پہ ارشاد فرمایا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، ہم نے تمہاری آنکھیں بنائی، تمہارا دل پیدا فرمایا، کان پیدا کیے. لیکن جہاں تک شکر کرنے والا کا تعلق ہے وہ انتہائی کم، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں فرماتا ہے جو شکر کرتے ہیں. حالانکہ جہاں تک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تعلق ہے فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، رب کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے. شکر کرنا اللہ کو اتنا محبوب ہے، اس قدر پسند ہے، صرف بندہ یہ لفظ ہی اپنا لے یا اللہ میں شکر ادا کرتا ہوں، یا اللہ تیرا شکر، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کی، یا کہے یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر. اب اس کا ثواب کتنا ہوگا؟ اس سے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطائم الشاکر کالصائم الصابر، گویا ایک شخص جو تمام دن روزہ رکھے، 16-17 گھنٹے روزہ رکھے، بھوک اور پیاس کی تکالیف کو برداشت کرے، وہ ثواب ایک طرف ہے. لیکن پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے کھانا کھا کے صرف اللہ کا شکر ادا کرے وہ ایسا ہے گویا تمام دن روزہ رکھ کے صبر کرنے والا. الطائم الشاکر کالصائم الصابر، کہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے کو اتنا پسند کرتا ہے کہ ایک طرف وہ شخص جو سارا دن روزہ رکھا، صبر کیا، جو ثواب گویا اسے مل رہا ہے وہ کھانا کھا کر شکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دے دیتا. یہ گویا اس طرح اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں پر شکر کرنے کو بہت پسند کرتا. لیکن ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے ناشکری کا معاملہ دن بدن گویا اس میں اضافہ ہوا. کسی سے بھی آپ گفتگو کریں پوچھیں تو وہ اپنے پہلے ناشکری کا رونا ہوتا ہے، بعد میں کہتا ہے بس ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. پہلے لمبی داستان ناشکری کو سنا کے آخر میں حصول برکت کے لیے چند جملے گویا کہ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اللہ کا شکر ہے. تو یہ شروع میں کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں دی. کسی بزرگ سے پوچھا کہ حضور آپ کا کیا حال؟ ارشاد فرمایا نعمتیں کھا کھا کے دانت سارے جھڑ گئے، زبان ہے کہ ناشکری سے گویا باز نہیں آئی. نعمتیں اتنی استعمال کی دانت جڑ گئے لیکن زبان ناشکری سے باز نہیں آئی. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بہت زیادہ. یہاں تک ایک تحقیق میں یہ بتایا گیا کہ گویا 200 ممالک اور ان 200 ممالک میں 7 براعظم شامل، 200 ممالک، 4200 کم و بیش مذاہب. تو ان میں سے رب نے ہمیں مسلمان بنایا، یہ شکر نہیں؟
یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت تھی کہ دنیا انہیں بھی دیتا ہے رب جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، بلکہ بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ جو رب کے نعمتوں کے جتنے منکر ہیں، جو خود ذات خدا کے منکر ہیں، بظاہر دنیاوی دولت ان کے پاس ہے، لیکن میرے اور آپ کے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے جو انمول ہے۔ تو یہاں علماء کرام نے ایک بات بیان فرمائی ہے، وہ مختصر میں آپ کو بتاؤں کہ نعمتیں شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور ناشکری کرنے سے اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھین لیتا۔ ناشکری کرنے سے اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھین لیتا۔ بسا اوقات پتہ چل جاتا ہے، بسا اوقات پتہ نہیں چلتا۔ اس ضمن میں علماء کرام نے ایک آیت بیان فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزشتہ اتوار کے ایک عالم کا ذکر بیان فرمایا، بلعم بن باورہ۔ اس کے علم کا عالم یہ تھا، اس کے علم دین کی مجلس کا عالم یہ تھا کہ صرف 3500 دوار رکھے جاتے تھے، بڑے بڑے علماء کرام علم کی مجلس میں موجود ہوتے جو اس کی ایک ایک بات کو نقل کیا کرتے تھے، اور اس کی نگاہوں کا عالم یہ تھا زمین پہ بیٹھے عرش معلیٰ بلکہ لوح محفوظ کو پڑھ کے لوگوں کے مستقبل کو بھی دیکھ لیا کرتا، مستجاب الدعوات، منہ سے جو بھی دعا نکلے اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا۔ لیکن آپ کو سن کے حیرت ہوگی، حضور فرماتے ہیں مرنے سے پہلے رب نے اس کا ایمان سلب کیا اور وہ کافر ہو کے دنیا سے چلا گیا۔ یہ سن کے صحابہ بھی بڑے حیران، یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہوا، ایسا آخر ہوا کیا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا یہی سوال انبیاء نے رب سے پوچھا، تو رب نے ارشاد فرمایا میں نے بلعم بن باورہ کو بہت ساری نعمتیں دی، مگر ایک دن بھی اس نے میری نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا۔ تو گویا نتیجہ یہ نکلا ہم نے ساری نعمتیں چھین لی۔ تو گویا ہمارے لیے درس عبرت ہے کہ جب اتنے بڑے بزرگ کی ساری نعمتیں رب اس لیے چھینتا ہے کہ وہ ناشکری کرتا، تو مجھے اور آپ کو اور زیادہ سوچنا چاہیے۔ تو ناشکری کرنے سے اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لیتا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نیمی تفسیر نیمی میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم کو رب نے حکم دیا حضرت اسماعیل کو ان کی والدہ سمیت مکے میں چھوڑ کے آپ تشریف لے جائیں، آپ گئے، بڑے عرصے بعد رب نے اجازت دی اب آپ اسماعیل علیہ السلام سے ملنے جائیں، لیکن آپ شام سے پہلے واپس آ جائیں۔ تو جس بچپن میں حضرت اسماعیل کو آپ نے چھوڑا ہے، اب حضرت اسماعیل بڑے ہو گئے ہیں، شادی کر چکے ہیں، تو حضرت اسماعیل سے ملنے حضرت ابراہیم مکے آئے، گھر کا پتہ کیا، گھر کہاں ہے، یہ گھر ہے، دستک دی، زوجہ نے پوچھا کون، ارشاد فرمایا میں حضرت اسماعیل کا والد۔ تو میرا علیہ کوئی پوچھا اسماعیل کہاں ہیں، عرض کرنے لگی کہ وہ تو حضور شکار کرنے گئے، کب آئیں گے، وہ تو نہ جانے کب آئیں۔ اچھا بتائیے گھر کے حالات کیا ہیں، گھر کے حالات کیا ہیں؟ تو انہوں نے ایک لمبی چوڑی تفصیل سنا دی، یہ حالات، یہ مسائل، یہ پریشانی، یہ معاملات۔ تو یہ سن کے حضرت ابراہیم نے ارشاد فرمایا ہمارے پاس چونکہ وقت نہیں ہے، ہم رک نہیں پائیں گے، ہم واپس جا رہے ہیں، ہمارے بیٹے کو ہمارا پیغام دینا، گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں، پہلی فرصت میں تبدیل کر لینا، پہلی فرصت میں تبدیل کر لینا۔ شام کو حضرت اسماعیل آئے، سارا گھر خوشبو سے مہک رہا، ہر طرف نور ہی نور۔ آج کون آئے تھے؟ آپ کے والد آئے تھے، کیا باتیں ہوئیں، کیا پیغام؟ پیغام یہ ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس پیغام کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو طلاق دے دوں، طلاق دے دی۔ کچھ عرصے بعد حضرت اسماعیل نے ایک اور شادی کی، پھر حضرت ابراہیم ملنے آئے، اتفاق سے آپ گھر پہ نہیں، آپ کی زوجہ سے پوچھا حالات کیسے ہیں، زوجہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے، اگر کچھ مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اب کے بعد حضرت ابراہیم جانے لگے، جانے سے پہلے ارشاد فرمایا کہ میرے صاحبزادے سے یہ کہہ دینا اب کے بعد چوکٹ بڑی اچھی ہے، خیال رکھنا۔ تو یہ واقعہ آپ نے سنا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک خاتون نے ناشکری کی تو رب نے اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی سعادت چھین لی کہ جن کی وہ زوجہ ہیں وہ ذبیح اللہ ہیں، جو رشتے میں سسر لگتے ہیں وہ خلیل اللہ ہیں۔ ایسا گھرانہ پھر مل سکتا؟ رب نے ایک جملے کی وجہ سے یہ عظیم گھرانہ چھین لیا۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا بسا اوقات نعمتیں چھین جاتی ہیں، پتہ چلتا
کبھی پتہ نہیں چلتا۔ ایک اور عظیم نعمت ان خاتون سے چلی گئی، وہ کیا ہے؟ وہ بروز قیامت انہیں پتہ چلے گا کہ ایک جملے کی وجہ سے رب نے کتنی بڑی نعمت مجھ سے چھین لی ہے۔ کیوں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل کی نسل پاک سے ہیں۔ ایک ناشکری کی جملے کی وجہ سے رب نے حضور کی دادی ہونے کا شرف بھی چھین لیا۔ تو دوسروں کے واقعات ہمارے لیے سبق ہوتے ہیں کہ میں اور آپ اگر ناشکری کرتے ہیں، بسا کا لوگ کہتے ہیں کاروبار میں پریشانی ہو گئے، جب بھی آپ کسی سے کاروباری شخص سے پوچھے ہر سال یہ کہنا ہوگا، ہر سال یہ کہتے ہیں اب کے بار مزہ نہیں، اب کے بار مزہ نہیں۔ مزہ نہ آنے کے باوجود صبح سویرے جانا، رات دیر سے آنا، حیرت کی بات ہے۔ شکرانے کے الفاظ کہنے چاہیے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، رب کا بہت شکر ہے۔ لوگوں کی زبانوں میں یہی ہوتا ہے کاروبار تباہ ہے، کاروبار تباہ ہے، باقی صبح اٹھتے ہیں پتہ چلا اللہ نہ کرے آگ لگ گئی، ڈاکہ پڑ گیا، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ بہرحال میں اللہ کا بندہ شکر ادا کرے۔ تو رب نے یہاں تک ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو میں مزید دوں گا۔ یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا میں مزید 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 عطا کروں گا، ضرور ضرور عطا کروں گا۔ بہرحال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، شکر کریں گے تو انشاءاللہ نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ رب کریم ناشکری سے محفوظ فرمائے۔ ہر حال میں